السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شہباز۔ آئیے کامیابی کی راہ سے اور کچھ 3-4 سوال جواب لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو سوال نہیں سناتا ہوں، صرف جواب سناتا ہوں، کیونکہ ہمارے شیخ محترم اس سوال کو واضح کر دیتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں۔ آئیے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی آیت سے شروعات کرتا ہوں۔ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنٍّ يُمْنَىٰ۔ کیا انسان وہ یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور کیا اس چیز پر وہ غور نہیں کرتا کہ وہ ایک گندے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو منی کا قطرہ ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ آئیے ہم اپنی بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے ہم آپ کو شیخ محترم کا جواب سناتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عالمگیر صاحب، دونوں تشہد کی دعاؤں کے بارے میں آپ کا سوال ہے۔ جو آپ کہنا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ تشہد اول میں 2 رکعت کے بعد تشہد کر رہے ہیں، پھر 4 رکعت کے بعد تشہد کر رہے ہیں، تو پہلی رکعت میں اگر ہم تحیات پڑھ کر کے اور انگل پھیر کر کے، یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی کو تشہد کے ہلا کر کے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، یہاں آپ تحیات پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھی پڑھیے تشہد اول میں، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، اور جب تشہد ثانی ہو تو آپ تحیات پڑھیے، درود السلام پڑھیے، پھر 4 چیزوں سے تعوذ مانگیے، پناہ مانگیے، اور اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا والی دعا پڑھیے، جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ پھر جو چاہیے دعا بھی کیجیے سلام پھرنے سے پہلے، لیکن کوشش رہے کہ عربی زبان میں رہے۔ اس کے بعد علماء نے دوسری زبان میں بھی جائز قرار دیا ہے، لیکن وہاں دعا کا مقام ہے، دعا کیجیے، اس کے بعد سلام پھیریے، اور اگر امام کے تابع ہے تو امام جب سلام پھیرتا ہے تو سلام پھیریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حسنین صاحب سوال کرتے ہیں، آپ کا کہنا ہے کہ اور ایک گیت بھیجا ہے انہوں نے کہ لوگ گاتے ہیں اس طرح سے، شادی وغیرہ کے موقع پر خواتین گاتی ہیں تو منع کیا جاتا ہے، تو کہتی ہیں نہیں، سہانا گیت ہے۔ دیکھیے، شادی کے موقع پر گیت گانا درست ہے، لیکن وہ گائیں گی عورتیں، بچیاں، دف بھی بجا سکتی ہیں، جو چیز شریعت میں جائز ہے اس پر پابندی لگانے کی ضرورت نہیں، اور وہ گائیں گی جس کا کوئی معنی و مفہوم ہوگا، شرعی اعتبار سے اگر وہ غلط ہوگا تو وہ گیت نہیں گائیں گی۔ خوشی کے موقع پر بچیاں گاتی تھیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گا رہی تھیں۔ گانے والی بچیوں میں سے ایک نے کہا وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، اور ہم میں ایک نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی ھذا وقولی ما تقولی، اس کو چھوڑ، وہ جو پہلے گا رہی تھی اس کو گا۔ حرب بواس میں ان کے بڑے بڑے سورما کام آئے تھے، وہاں مارے گئے تھے، تو ان کی بہادری کے گیت گا رہی تھی، مرثیہ جس کو کہتے ہیں۔ تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہی گا، اور یہ مت کہا کہ ہم ایک نبی ہے جو جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا، کیونکہ یہ غلط تھا عقیدہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو کوئی بات بتاتا ہے تب آپ کو علم ہوتا تھا، آپ بذات خود عالم الغیب نہیں تھے۔ اور جو بھی آپ تعویل لوگ کر لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لوگ آپ کی شان کو بڑھانے کے لیے آپ کو مختار کل کہہ دینا، مشکل کشا کہہ دینا، ہر جگہ حاضر و نادر کہہ دینا، عالم الغیب کہہ دینا، اور عرش و کرسی کا پورا، لوح محفوظ کا پورا علم ہونا، یہ سب ایسے عقیدے جو فاسد، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے عقیدہ وغیرہ کے اعتبار سے شعر صحیح ہو، اور بچیاں گائیں اور دف بھی بجا سکتی ہیں، اور یہ نہیں کہ شادی ہے تو لے آؤ کسی ہیروئن کو نچاؤ، کسی ہیرو کو ایکشن کرنے کے، ڈانس کرنے کے لیے لے آؤ، اور کہو شادی بیاہ میں سب جائز ہے، تو ایسا نہیں۔ برہو باجا لے آؤ اور اسی میں کہارواں گواؤ بجاؤ، اور اس میں اہروا گانا لے آؤ، دھڑیوا گانا لے آؤ، یہ سب درست نہیں ہے۔ اور آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا گانا، سب ڈی جے پھی جے سب چلا ہوا ہے، یہ سب نہیں درست ہے۔ پورے گھر والے ناچتے ہیں ڈی جے لا کر کے، یہ سب کہاں شرعی اعتبار سے درست ہے؟ وہ عورتیں اپنے بیچ میں گائیں گی، بچیاں گائیں گی، تو بجائیں گی، وہ درست ہے، اور شعر کا کوئی معنی مفہوم ہونا چاہیے۔ یہ جو گیت آپ نے بھیجا ہے، اسے بہت ساری چیزیں تو نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اونچے مدرسہ پڑھا کرو، نیچے نظریہ رکھا کرو، بات صحیح ہے۔ بھئی اگر گیت میں اتنی بہتر بات کہی جا رہی ہے تو بہت بہتر چیز ہے،
कि ऊंचे बाबू ऊंचे मदरसा पढ़ा करो, नीचे नज़रिया रखा करो। तो अल्लाह ताला तौफीक दे कि बाबू ऊंची क्लास पढ़ें और अल्लाह ताला तौफीक दे आपको कि आप नज़र नीचे रखिए। तो दोनों हुक्म बेहतर है, इल्म का भी हुक्म है शरीयत में और नज़र नीचे रखने का भी हुक्म है, तो शरई गीत है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब ये इसका मतलब कि औरतें सब गा रही हैं, जोर से गा रही हैं, मर्द भी सुन रहे हैं, तो इस तरह से मर्द सब सुनेंगे तो फितरे में पड़ेंगे। तो घर के अंदर गाएं और बच्चियां गाएं, दुख भी बजा सकती हैं, सब दुरुस्त है, लेकिन उस शेर का कोई माना मफहूम होना चाहिए जो शरीयत बार से सही हो। तो ये गीत जो औरतें गा रही हैं आपके अगर घर के अंदर गाई हैं और वहाँ से कैच किया गया है, तो गोया कि गीत घर के अंदर गाया गया है, कैच करने वाले की गलती है या कैच करने वाले ने खाली सवाल करने के लिए क्या है मकसद सही है, तो कोई मसला नहीं है। तो हाँ, जो चीज़ें मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि वो गीत सही है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ इतना तो मैं समझ रहा हूँ कि बाबू ऊंचे मदरसा पढ़ा करो, नीचे नज़रिया रखा करो, ये तो दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लामी कोई महीना नहीं है, सब दिन बनाए हुए अल्लाह ताला के, चाँद के एतबार से हो चाहे सूरज के एतबार से हो। रही बात है कि जश्न मनाना, इंसान को अपना एहतसाब करना चाहिए हर 24 घंटे में, हर पल में, हर घड़ी में। उसके लिए किसी साल और किसी महीने का इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है। और चूँकि अरबी महीना चाँद से शुरू होता है और चाँद निकलता है, तो चाँद के निकलने की एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमन वल ईमान वस सलामति वल इस्लाम। बाद रिवायात में है रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये कह सकता है इंसान। अब उसे चाहे आप नया साल कहिए, चाहे आप नया महीना कहिए या नया चाँद कहिए, इतने की इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे अली हुसैन सवाल करते हैं आसाम से, आपका कहना यह है कि मुर्दे को गुस्ल कराने का तरीका क्या है? देखिए, इस ताल्लुक से मेरी 2 क्लिप सलात जनाजा के नाम से या अहकाम मय्यत के नाम से मौजूद है, तकरीबन 1.5-2 घंटा की दोनों क्लिप है। उसमें पूरे अहकाम तफसील से बताए गए हैं। अगर उसकी तरफ आप लोग रुजू करें तो बहुत फ़ायदे होंगे। यहाँ मैं मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ। मुर्दे को किसी पर्दे की जगह में पहले तख्त पर रखिए, चारों तरफ से पर्दा कर दीजिए और मुर्दे को वही नहलाए जो उसके करीबी रिश्तेदारों में से है। औरतें नहलाएं, मर्द को मर्द नहलाएं। और अगर कोई ऐसी चीज़ देखें मुर्दे के बदन में जो काबिल ऐब हो तो उसको किसी से ना कहें, ये गीबत होगी। उसके बाद मुर्दे को जब तख्त पर रखें तो वुदू कराने से पहले सर के तरफ से थोड़ा सा उठाइए उसको और पेट दबा दीजिए मामूली सा, ताकि कुछ चीज़ें पेट से निकलने वाली हों, पेशाब या पाखाना के रास्ते से तो निकल जाए। अगर कोई चीज़ निकलती है तो उसको धुल दीजिए, ना निकले तो कोई बात नहीं, फिर वुदू कराइए। जैसे वुदू करते हैं सलात के लिए वैसे वुदू कराइए। सिर्फ नाक और मुंह में पानी ना डालिए, क्योंकि नाक में पानी डालेंगे तो छिड़क तो सकता नहीं वो, फिर वो पानी शरायत करके पेशाब पाखाने के रास्ते से निकल सकता है। ऐसे ही मुंह में कुल्ली ना कराइए, यानी मुंह में पानी ना डालिए। हाँ, रुई को भिगो करके नाक और मुंह को अच्छी तरह से साफ कर दीजिए। वुदू कराने के बाद उसके ऊपर पानी डालिए। और आप जानते हैं वुदू के पहले बिस्मिल्लाह, तो बिस्मिल्लाह करेगा नहीं, बिस्मिल्लाह आपको खुद करना होगा और बिस्मिल्लाह करके हर काम शुरू करना चाहिए। तो ये भी एक अहम काम है, बिस्मिल्लाह करके शुरू कीजिए। उसके ऊपर पानी डालिए, पूरे तौर पर जो ऊपर का हिस्सा धुल दे तो उसको बाएं करवट कीजिए, फिर दाएं करवट को धुलिए पहले और फिर उसको दाएं करवट पर करके बाएं करवट को धुलिए और फिर पुष्ट धुलिए। एक मरतबा धुल देने के बाद फिर साबुन वगैरह लगाइए। और याद रहे कि जिस पानी से मुर्दे को नहला रहे हैं उस पानी में बैरी का पत्ता डाल करके मामूली गर्म कर दीजिए। इसमें सफाई का बेहतर इलाज मौजूद है। मुर्दे के बदन से एक बू होती है, वो इससे ख़त्म हो जाती है। फिर साबुन लगा करके या मिट्टी लगा करके बदन में अच्छी तरह से उसको धुलिए। फिर जब दोबारा धुल डालिए तो फिर काफूर को पानी में भिगो करके उसके बदन में काफूर का पानी छिड़किए या पूरे तौर पर नहला दीजिए। इस तरह से मुर्दे का गुस्ल हो गया। अब उसके बदन को साफ कपड़े से पोंछ दीजिए
پھر ایک دوسرے تخت پر دوسری چارپائی پر 3 چادر اس کا کپڑا بچھا دیجیے نیچے اوپر، اور پھر لے جا کر کے اس کو اچھی طرح سے اس پر لٹائیے، اور پھر دائیں طرف سے موڑنا شروع کیجیے، پھر بائیں طرف سے موڑیے، پھر دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، پھر دائیں طرف سے، پھر بائیں طرف سے، شروع ہوگا دائیں پر، ختم ہوگا بائیں پر، اور 3 بندھن باندھ دیجیے، ایک پیر کے پاس، ایک کمر پر، اور ایک سر کے پاس. بس اس طرح سے مردے کا غسل اور کفن ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ مردے کو نہلاتے وقت ہاتھ میں دستانہ پہن لیجیے، کپڑے کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اور پھر اس دستانہ پہنے ہوئے ہاتھ کو اندر بھی شرمگاہ وغیرہ بھی اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کویت سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اذان میں جتنے کلمات ہیں جیسے مؤذن کہتا ہے ویسے کہتے ہیں، صرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں کہتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو کہتا ہے ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے کیوں سے سوال شریعت کے مسائل میں نہیں کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتلایا، اور صحابہ نے ہمیں اور آپ کو یہی بتایا. تو امر تعبدی ہے، جیسا کہا گیا ہے ویسے کیجیے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اکبر میں خالی اللہ اکبر ہم کیوں کہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہتا ہے ہم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کیوں کہیں؟ چینج کیوں نہ کریں؟ تو وہاں سوال یہ بھی تو پیدا ہو سکتا ہے کہ وہاں چینج کیوں نہ کریں اور یہاں چینج کیوں کریں؟ ہر ایک میں کیوں کا سوال ہو سکتا ہے. تو اس کے وہ امر تعبدی کہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا حکم ایسے کیجیے، اسی میں آپ کو اجر ملے گا. ہاں کبھی حکمت کا پتہ چل جائے تو بہت بہتر چیز ہے. یہ ایک بات کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پکارا جاتا ہے آؤ صلاۃ کے لیے. اچھا، اب صلاۃ کے لیے پکارا جا رہا ہے تو بندہ جواب دیتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نہیں ہے کسی بھی غلطی سے بچنے کی طاقت، قوت، اور نہ ہی کچھ کرنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد سے. شیطان بھاگتا ہے اذان سن کر کے، اور بندہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمیں جو صلاۃ کی توفیق ہو رہی ہے یہ اللہ کی طاقت اور قوت سے، اور یہ شیطان سے بچنے کی تو توفیق ہو رہی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قوت، اس کی مدد سے. ہم بجاتے خود کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا تعاون نہ ہو. تو یہ بندہ ایسے موقع پر اعلان کرتا ہے کہ شیطان گرچہ بھاگ رہا ہے اور ہم صلاۃ کے لیے جا رہے ہیں لیکن اللہ کی توفیق ہی سے جا رہے ہیں. اور کسی کوئی مجھے نہیں بتا سکتا میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ موجود نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ آپ نے سنا ہمارے شیخ محترم کا جواب. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح بات اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق ہو. آمین.